بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی اور وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ وہ جو برائی کو آئیں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو طلب کرو علیہن ان پر اربعۃ منکم چار گواہ مرد تم میں سے۔ یہاں مرد کا لفظ نہیں آیا لیکن اصولی طور پر جو قانون ہوتے ہیں عدد معدود کے تو ممیز تمیز کے اس سے مراد یہی ہے کہ یہاں سے چار گواہ مرد مراد ہیں، مرد گواہی دیں۔ فَإِن شَاہِدُوا پس اگر وہ گواہی دیں فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو روک لو ان کو گھروں میں، حتیٰ کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ان کو فوت کر دے موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دے کوئی رستہ۔ یہ پہلے حکم تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرے تو چار مرد بطور گواہ طلب کرو، اور جو عینی شاہدین ہوں آنکھوں سے دیکھا ہو وہ گواہی دیں، تو پھر کیا ہے ان کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، مرنے تک یا گھروں میں بند رہے یا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اور رستہ کوئی نیا حکم جاری کر دے۔ تو یہ پرانا شروع اسلام میں یہ حکم تھا، اور نیا حکم جو ہے وہ سورہ نور میں آ چکا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو شادی شدہ مرد ہوں یا مثلا عورت ہو شادی شدہ تو اس کو پہلے 100 کوڑے مار کے، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اس کو 100 کوڑے مار کے بعد میں اس کو رجم کر دو۔ جو مرد ہوں یا عورت ہوں دونوں کا یہی معاملہ شادی شدہ کے بارے میں، اور پہلے یہ حکم تھا۔ اور یہ چار مرد عینی شاہدین گواہی دیں گے۔ وہ عورتیں جو تم میں سے برائی کو آئیں تو گواہ طلب کر لو ان پر چار مرد تم میں سے، پس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو روکے رکھو گھروں میں حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، موت ان کو فوت کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ بنا دے۔ تو رستہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورۃ نور میں بنا دیا ہے۔ جس طرح کہ زنا بدکاری کی بڑی سخت سزا ہے کہ 100 کوڑے مار کے بعد میں رجم کرنا شادی شدہ کو، تو اسی طرح اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی بڑی سخت کر دی گئی ہیں کہ چار مرد گواہ عینی شاہدین آنکھوں سے دیکھنے والے موجود ہوں تب اس کو بندے کو یا اس عورت کو سزا ملے گی۔ یہ ہے مثلا جو شادی شدہ ہے ان کا معاملہ۔ اور آگے ہے جو کنوارے ہیں ان کا معاملہ، یا اس کا معنی یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اگر مرد سے بدکاری کریں، بدفعلی کریں، قوم لوط والا عمل کریں، تو اس کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے واللذانی اور وہ دو بندے، یعنی وہ دو کون ہیں مذکر مونث، یاتیانی ہے جو اس کام کو آئیں منکم تم میں سے فآذوہما تو ان کو تکلیف دو، تو ان کو سزا دو۔ تو یہاں صرف سزا کا ذکر ہے کہ ان کو سزا دو۔ سزا دینی کتنی ہے وہ تھوڑا بہت تھا کہ ان کو سزا دیتے، لیکن جب نیا حکم جاری ہو گیا تو وہاں پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو جو شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ یعنی پہلے اس کو زبان سے کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرتے اور ملامت کرتے یا ہاتھ سے تھوڑا بہت مار دیتے تھے، پہلے یہ سزا تھی، اب ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ جو بندہ کنوارا ہے اور یا عورت کنواری ہے اس کو، اگر ایک طرف مرد ہے وہ شادی شدہ ہے اور عورت لڑکی کنواری ہے تو کنواری کو 100 کوڑے پڑیں گے، اور جو مرد ہے اس نے شادی کی ہوئی ہے تو اس کو رجم کی سزا ملے گی۔ فَإِن تَابَا اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا دونوں اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا تو ان سے منہ پھیر لو۔ ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ کان توابا رحیما توبہ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر ان کو سزا ملے گی، ان کو بعد میں بدنام نہ کرتے رہو پوری زندگی کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا، بس ان سے منہ پھیر لو، بس انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ انما التوبۃ بشک توبہ، اس کے میں پھر اور بھی معاملہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک بندہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے، اب وہ اکیلا ہی ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، مطلب شادی اس کی ہوئی تھی اس کی بیوی نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی بیوی تو نہیں ہے، اس کو اگر اس نے بدکاری کی تو اس کو سزا رجم والی ملے گی یا کوڑوں والی ملے گی، کنواروں والی ملے گی یا شادی شدہ والے ملے گی۔ تو ظاہر بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس نے شادی کی ہوئی تھی، بھاگ اس کی بیوی فوت ہے یا وہ طلاق اس نے دے دی ہے، لیکن وہ شادی شدہ ہے، اب اس کو وہی سزا ملے گی۔ اس میں پھر اور بھی آ سکتا ہے کہ ایک بندہ کی شادی ہو چکی ہے لیکن اس کی بیوی ابھی اس کے پاس نہیں ہے، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ اکیلا ہی ہے، لیکن اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کو بھی ظاہر ہے وہی سزا ملے گی۔ تو یہ مطلب جس کا مطلب یہ آ گیا نا شادی شدہ، اس کے لیے پھر یہی سزا ہے، خواہ وہ کیسی بھی حالت میں ہو، اس کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ لڑکی خامد سے ملی ہو یا نہ ملی ہو، اگر اکٹھے ہوئے بھی ہیں ایک گھر میں لیکن آپس میں ملے نہیں، بہرحال جو شادی شدہ ہے اس کی یہی سزا ہے، جو کنوارا ہے اس کے وہی سزا ہے۔ انما التوبۃ بشک توبہ علی اللہ اللہ پر للذین ان لوگوں کی ہوتی ہے یعملون جو عمل کرتے ہیں
السوء برے عمل کرتے ہیں، بجہالت جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے برے عمل کرتے ہیں۔ کوئی برائی کر لی، بس نادانی ہو گئی جہالت میں۔ اس وقت جب بندہ برائی کرتا ہے تو بندہ نادانی میں ہی ہوتا ہے، اس کا شیطان اس پر غالب ہوتا ہے تو وہ برائی کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قریب جلد ہی، فاولئک یہی لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر لوٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وکان اللہ، اللہ تعالیٰ علیما حکیما، ہمیشہ سے علم والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، نہیں ہوتی توبہ ان لوگوں کے لیے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرتا، یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اذا حضر احدہم الموت، جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی کو موت، عمل کرتے رہتے ہیں، برے عمل کرتے رہتے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے، موت کا گرگرہ بجتا ہے، آخری سانسیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ کہتا انی تبت الآن، اب شک میں نے اب توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے، نہ ان پر، وللذین، اور نہ ان لوگوں پر، یموتون، جو مرتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں، اور آخری وقت جب ان کا سانس ختم ہو رہا ہوتا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور ان کی بھی قبول نہیں ہوتی جو شک مسلمان ہے، لیکن جب گرگرہ بج رہا ہے اس وقت توبہ کرتے ہیں، تب ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ان کا ایمان ان کے کام نہیں آتا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان تارثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ اسلام سے قبل عورت پر یہ بھی بڑا ظلم ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن جاتے۔ جب کوئی بندہ مرتا تو اس کے جو گھر والے تھے نا باقی، تو وہ جیسے اس کے مال کے وارث بنتے تھے، اس طرح اس کی بیوی کے بھی وہ وارث بنتے تھے، اس پر وہ قبضہ کر لیتے تھے، اور وہ خود اپنی مرضی سے، وہ خود، جن کی وہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی جو بیوی ہے نا، جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی کو اس کے گھر والے اس کے وارث بنتے، اس کے مالک بنتے، مرضی سے اس کا پھر آگے نکاح کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو لڑکی کا خامد فوت ہوگا تو لڑکی واپس جائے اپنے والدین کے پاس نہیں، یہ خود ہی ایسا کیا کرتے تھے کہ خود ہی اس کے وارث بن گئے، خود کی آگے نکاح کر دیا، اس کے بغیر مرضی کے نکاح کر دیا یا مرضی سے کر دیا، اور خود ہی اپنے کسی بیٹا، مثلا بڑا بیٹا بعض دفعہ اس سے نکاح کر لیتا یا کوئی اور کر لیتا، خود ہی اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرتے تھے، اس کی رضامندی کے بغیر ہی اس کا نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی سے یا بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے۔ حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا، جو کسی دوسری عورت کا بیٹا ہوتا ہے، اس خامد کا سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یعنی سوتیلا بیٹا بھی اپنی اس ماں سے نکاح کر لیتا تھا، یا اگر وہ چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے، یعنی چاہتے تو خود نکاح کر لیتے، چاہتے تو سوتیلے بیٹے سے نکاح کر دیتے، چاہتے تو اس کے بھائی سے نکاح کر دیتے، چاہتے تو نکاح کرتے ہی نہ اس کا، ساری زندگی اس کو گھر میں ویسے بٹھائی رکھتے۔ اسلام نے ان کے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع کر دیا ہے۔ اب کیا طریقہ ہے؟ اس کی عورت کی مرضی ہے، وہ شادی کرے یا نہ کرے، اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اپنے جو پیچھے اس کے ماں باپ ہیں، یہ تو ان کے سسرال ہے نا، جس گھر میں اس کا خامد فوت ہوا ہے، پیچھے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی، اور ماں باپ، اس کا جو والد ہے یا اس کا بھائی ہے، اس کے سرپرست ہیں، وہ اس کا نکاح کریں گے۔ اگر یہ نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، ادھر رہے، اس کے اگر بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ رہے، تو لیکن جو ہے نا کہ اس کے جو دیور ہیں، اس کے جو جیٹھ ہیں، اس کے جو ستیلے، اس کے جو مثلاً اس کے جو ستیلے بیٹے ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنی مرضی کرنے کا، زبردستی کرنے کا۔ یہ ظلم تھا اور اللہ نے اس ظلم کو ختم کر دیا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، نہ تم ان کو اس طرح سے روکو کہ لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو، بعض وہ چیزیں ما آتَیْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا تھا، اور ایسے بھی ان کو نہ روک کے رکھو، ان کو تنگ نہ کرو اس سٹائل سے کہ ان سے کہو کہ ہاں پہلے وہ جو تمہارے پاس حق مہر ہے وہ واپس کرو پھر تم کو جانے دیں گے، اس طرح ان کو روک کے نہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ظلم ان پر یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر خامد کو وہ پسند نہ ہوتی وہ عورت، اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو وہ از خود اس کو طلاق نہ دیتا، بلکہ اس کو خوب تنگ کرتا تاکہ وہ جو مجبور ہو کر جو اس نے حق مہر لیا ہوا ہے اس کو واپس کر دے، یا جو بھی کچھ اس کو خامد نے دیا ہے باقی چیزیں حق مہر کے علاوہ اس کو واپس کرے۔
اور وہ خود وہ سمجھے کہ یہی بہتری ہے کہ میں اس سے خلا ہی لے لوں، اس سے جدا ہو جاؤں، یہی بہتری ہے، خاوند اس طرح وہ لوگ تنگ کرتے، اللہ فرماتا ہے ایسے بھی نہ کرو، ایسے نہ کرو کہ تم اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھتے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو اتنا تنگ کرتے ہو، اتنا تنگ کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ اپنا حق مہر تیرے پاس چھوڑ کر واپس کر کے، اور جو کچھ تم نے گفٹ وغیرہ دیے ہیں یا جو کچھ بھی دیا ان کو واپس کر کے وہ سمجھے کس میں بہتری ہے کہ میں خلا لے کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، تو ایسا ان کو تنگ نہ کرو۔ اسلام نے اس کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ الا ان یاتینا، ہاں مگر یہ کہ وہ آئیں کھلی فحاشی کو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بدتمیزی کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، اور وہ کھلم کھلا تمہاری نافرمانی ایسی کرتی ہیں، تو پھر ان کو ایسے تم کر سکتے ہو کہ ان کو تنگ کر، تم ان کو مطلب حق مہر مجبور ہو جائے وہ تمہیں حق مہر دینے کے لیے، پھر اب تم ایسا کر سکتے ہو، یعنی پھر تم مجھ سے ایسا سلوک کرو کہ وہ خود، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بدزبانی یا نافرمانی، ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ خامد اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال اور حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ خلا کی صورت میں خامد کو حق مہر واپس لینے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے طریقے کے ساتھ۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، اگر تم نے ان کو ناپسند کیا ہے، فَعَسَىٰ، پس ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر کثیر رکھی ہوئی ہو۔ اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان سخط منہا خلقا راضیہ منہا آخر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو اس کو دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نافرمانی کے علاوہ اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے خامد اسے ناپسند کرتا ہو، تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر کثیر پیدا کر دے، یعنی ہو سکتا ہے اس کی نیک اولاد نکل آئے، اولاد دے دے، یا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے وغیرہ، مطلب اور بھی بڑی خیر کثیر اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم تبدیل کرنے کا ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کو، ایک بیوی کے بدلے دوسرے بیوی کرنا ہی تم چاہو، تبدیل کرنا ہی چاہو، وَآتَيْتُمْ، اور تم نے دیا ہوا ہو ان میں سے کسی ایک کو احداہن خزانہ، یعنی اگر تم نے ایسے کرنا ہے تو تم نے جو بیوی کو تم نے خزانہ دیا ہوا تھا، خزانے کا خزانہ دیا ہوا تھا، فلا تاخذوا منہ شیئا، تم مجھ سے کچھ نہ لو، حق مہر تم نے ان کو دیا ہوا تھا تو تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو، تو دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، اللہ مطلب تم مجھ سے کچھ نہ لو۔ اتاخذونہ، کیا تم اس کو لوگے بہتانا، نہ حق طور پر، واسم مبینہ، اور کھلا گناہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی تم کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کو حق مہر لوگے، اس کا مطلب ہے اگر خامد طلاق دے بیوی کو تو وہ حق مہر اس سے نہیں لے سکتا جو اس کو ادا کیا ہے، اگر ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کرے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس کو لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً پہنچ چکا ہے تم میں سے بعض کی طرف، تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو، تو تم کیسے اب اس کو حق مہر واپس لے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی اس سے مراد لیا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے ایک پختہ وعدہ۔ یہاں جو مضبوط ایمان جو ہے نا، یعنی ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اس مراد یہ ہے کہ ہم بستری کرنا، جماع کرنا، اور اسی طرح تم نے آپس میں مضبوط ایک وعدہ مقرر کیا تھا، مضبوط عہد اور پیمان باندھا تھا، کیونکہ جو نکاح کے وقت مرد لیتا ہے کہ قبول کا یہ جو ہے نا، اس کا مضبوط اس کا معاہدہ تھا، تو یہ تم لے چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے پختہ وعدہ لیا تھا، اب تم ایسے نہ کرو کہ تم ان سے حق مہر واپس کر لو، تمہارا پختہ وعدہ تھا کہ کوئی چیز ہم نہیں لیں گے۔ ولا تنکحوا، یہاں ایک اور بتایا جا رہا ہے کہ نہ تم نکاح کرو، ما نکح آباؤکم، جن سے نکاح کیا تمہارے آبا نے، تمہارے والد نے نکاح کہ تم ان سے نکاح نہ کرو عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر گزر چکا ہے، مطلب گزر چکا ہے وہ تو معاف ہے، لیکن اب نہ ایسے کرو۔ اب ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں ستیلی ماں سے بیٹے نکاح کرتے تھے باپ کی بیوی سے، تو اس سے روکا جا رہا ہے، فرمایا یہ بہت برائی اور بے حیائی والا کام ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی عام طور پر بھی یہ ہے کہ ایسی عورت سے بھی نکاح کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کہ جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا،
لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی. باپ نے نکاح کیا لیکن اس کی وہ دخول بھی نہیں کیا لیکن اس سے پہلے طلاق دی، تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن عباس سے بھی یہی بات مروی ہے اور علماء بھی اسی کے قائل ہیں. انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بے حیائی والا کام ہے اور مقتا اور بغض والا کام ہے، اور بغض کا سبب بنتا ہے یہ. وساء سبیلا، اور یہ برا رستہ ہے.